السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، عورت بغیر محرم کے کتنا لمبا سفر کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ موجودہ زمانے کے فتنوں اور فحاشیت عریانیت کو دیکھتے ہوئے تو یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ عورت بغیر محرم کے وہ مختصر چھوٹا سفر بھی نہ کرے، لیکن مسئلے کے لحاظ سے شریعت میں یہ بات موجود ہے کہ عورت کے لیے بغیر محرم کے سفر شرعی کی مسافت تک سفر کی گنجائش ہے، اور سفر شرعی کی مسافت وہ 77 کلومیٹر ہے۔ یعنی اس کے اندر اگر کوئی خاتون بغیر محرم کے سفر کرتی ہے تو مسئلے کے لحاظ سے اس کے لیے گنجائش ہے، لیکن اس سے زیادہ لمبا سفر وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں پہلی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ اتنا سفر بھی وہ محرم کے ساتھ ہی کرے تاکہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، رمضان المبارک کا روزہ لمبے سفر میں رکھنا ہے یا قضا کرنا ہے؟ دونوں میں سے کیا بہتر ہے، جبکہ آج کل جگہ جگہ سہولیات موجود ہیں؟ شریعت میں آدمی کے لیے جو سفر شرعی کی مقدار کے برابر سفر پر ہو یا اس سے زیادہ لمبے سفر پر ہو، اور سفر شرعی 77 کلومیٹر ہوتا ہے، اس سے زیادہ لمبا سفر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے مطلقاً اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، چاہے اس سفر میں کوئی مشقت اور دشواری ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، آرام سہولیات کے ساتھ سفر ہوتا ہو۔ لیکن اگر کوئی آدمی سہولیات کے ساتھ سفر کر رہا ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، اور اس لیے بھی روزہ رکھے چونکہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا ماحول ہوتا ہے تو فریضے کی ادائیگی آسان ہوتی ہے۔ بسا اوقات رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد روزے کو قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اگر سہولیات موجود ہوں، کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو، تو پھر آدمی کو رمضان المبارک کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، جو امام صاحب تعویذ گنڈے کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ شریعت میں چونکہ ایسا تعویذ کرنا اور ایسا تعویذ پہننا جائز ہے جو شرکیہ اور کفریہ کلمات پر لکھا ہوا نہ ہو، تو اگر امام صاحب ایسا تعویذ نہیں لکھتے ہیں جس میں شرکیہ باتیں ہوں یا کفریہ باتیں ہوں، اسی طرح امام صاحب کے پاس اگر خواتین آتی ہیں تو ان سے بے پردگی کی حالت میں امام صاحب کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بھی ایسی باتیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں جو امامت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، تو پھر ایسے امام صاحب کی امامت بالکل درست ہے، کسی قسم کے شک و شبے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر امام صاحب تعویذ جو کرتے ہیں وہ غیر شرعی ہیں، یا یہ کہ وہ خواتین سے بے پردگی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو پھر نماز میں ان کی امامت مناسب اور درست نہیں ہے۔ فضیل بھائی میرٹھ سے معلوم کرتے ہیں، ظالم کے خلاف بد دعا کرنا کیسا ہے؟ اگر کسی آدمی نے بلا وجہ دوسرے پر ظلم کیا ہو تو مظلوم کے لیے شریعت میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ ظالم کے لیے بد دعا کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک دعا ثابت ہے، اللہم انصرنی علی من ظلمنی، اے اللہ تو مجھے اس آدمی کے خلاف مدد عطا فرما جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اور جس آدمی پر ظلم کیا جاتا ہے وہ مظلوم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی ہے، لہذا مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا چاہیے، اور مظلوم اگر ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو وہ گنجائش کے درجے میں ہے۔ سلیمان احمد کا سوال ہے، مصافحہ اور معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کرنا یہ مسنون ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن مجید میں فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو۔ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ یہ سلام کی تکمیل ہے،
لہذا سلام کے ساتھ اگر مصافحہ بھی کر لیا جائے تو ملاقات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن معانقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب صحابہ اکرام دور دراز کے سفر سے واپس لوٹا کرتے تھے تو وہ سلام اور مصافحے کے ساتھ معانقہ بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی دور دراز کے سفر سے آ رہا ہو یا لمبے عرصے کے بعد دو لوگوں کے آپس میں ملاقات ہو رہی ہو تو پھر سلام اور مصافحے کے ساتھ معانقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بار بار روزانہ ملاقات ہوتی ہو تو پھر معانقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور مصافحے کا طریقہ تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے، ہاتھوں کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، بلکہ دونوں آپس میں ہاتھ مل رہے ہوں۔ معانقے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دائیں طرف گردن لگائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دائیں جانب کی فضیلت کی وجہ سے حکم ہے کہ دائیں جانب وہ گردن ملائے اور ایک ہی طرف معانقہ کرنا چاہیے۔ لیکن بعض فقہا یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ معانقہ یہ محبت کی علامت ہوتا ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے، اور دل آدمی کا بائیں طرف ہوتا ہے جو محبت کا مسکن ہے، محبت کا محل ہے، لہذا بائیں طرف اگر معانقہ کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اور زیادہ اچھی بات ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، میں نے ایک روایت سنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مذکورہ روایت کا مطلب یہ ہے کہ ان صورتوں میں، یعنی سورہ ہود میں، سورہ واقعہ میں، سورہ قاریہ میں، سورہ حاقہ میں، سورہ کوثر میں، ان صورتوں میں ایسے دلدوز اور ایسے ہولناک قیامت کے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان ہولناک واقعات اور ان ہولناک عذاب کی خبروں کو سن کر وقت سے پہلے آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قیامت کی گرمی اور سختی وہ بے پناہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اسی ہولناکی کی طرف اس روایت کے ذریعے سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ ذاکر صاحب پٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں، تیسری رکعت میں بھول کر بیٹھ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تیسری رکعت میں اگر کوئی آدمی بھول کر بیٹھ جائے اور بیٹھا ہی تھا فوراً یاد آ گیا تو اب تو کسی سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھول کر اتنی دیر بیٹھا رہا تیسری رکعت میں جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں یا سبحان ربی العظیم کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کسی کے لقمہ دینے سے یا خود یاد آنے پر کھڑا ہوا تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، چونکہ رکن کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، کیا عورت اپنے سسر کے ساتھ حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ مسئلے کے لحاظ سے بہو کے لیے سسر محرم ہے جس سے کوئی پردہ نہیں ہے، اور محرم کے ساتھ سفر جائز ہے، لہذا حج کا سفر بھی مسئلے کے لحاظ سے جائز ہے۔ البتہ فقہا نے اور علماء نے یہاں ایک بات نقل کی ہے کہ اگر سسر کے ساتھ جانے میں بہو کو کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ ہو، چونکہ بہت سی بار تنہائی بھی ہوتی ہے اور بے تکلفانہ باتیں بھی ہوتی ہیں، تو اگر اس طرح کا اندیشہ ہو تو سسر کے ساتھ بھی پھر خاتون کو، بہو کو حج کا اتنا لمبا سفر کرنے سے احتراز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ سسر کے ساتھ دوسرا کوئی محرم بھی ہو، بھائی ہو یا یہ کہ بیٹا ہو، لیکن اگر اس طرح کا کسی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور خاتون عمر رسیدہ ہے، نوجوان بھی نہیں ہے، تو پھر وہ حج کے لیے بالکل جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے۔ آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کے نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔